وہ تو قبر میں ہی جانا ہے نا. تو زندہ جو اپنے پڑوس میں تڑپ رہا ہے اس کو کون سہارا دے گا؟ مردے کو سہارا دینے کے لیے سارے دوڑتے ہیں، زندے کو سہارا دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. جس غریب کے آپ کے پاس محلے میں جو ہارٹ پیشنٹ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا بچہ بھی کوئی کام نہیں کرتا، دوائی کے پیسے بھی نہیں ہیں، کبھی اس انداز میں بھی تو میلاد منا کر دیکھو، کبھی اس انداز میں بھی میلاد منا کر دیکھو. جس بیوہ کا چولہا نہیں جلتا، پھر یہ نہ کہنا کہ علماء میلاد کے موقع پر لوگوں کی اصلاح نہیں کرتے. یہ لائیو جا رہا ہے، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، سنے میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، ان علماء کی موجودگی میں بری امام سرکار کے دربار کا خطیب ہونے کی حیثیت سے بول رہا ہوں. اور مجھے پتا ہے بندہ سرکاری خطیب ہو بڑے مسائل ہوتے ہیں، مگر الحمدللہ میرے ٹکڑے مدینے سے لگے ہوئے ہیں. یہ مزارات پر چادر چڑھانا اچھی بات ہے، ثواب ہے، آپ بھی چادر مانتے ہیں، اچھی بات ہے، ثواب ہے اور عزت ہے اللہ کے ولیوں کی، مگر ایک چادر بھی کافی ہے. یہ جو انبار لگے ہوئے ہوتے ہیں 20 40 50 100 ایک دو چادریں ضرور چڑھاؤ، باقی 98 چادروں کے پیسے اکٹھے کر کے دیکھو محلے میں جو یتیم بچی ہے اور اس کے سر پہ چادر نہیں ہے، غریب بچی ہے اس کے سر پہ چادر نہیں ہے، بیوہ ہے اس کے سر پر چادر نہیں ہے، کوئی سید زادی ہے اس کے سر پر چادر نہیں ہے، رسول اللہ کی اولاد سے ہے اس کے سر پہ چادر نہیں ہے. فتویٰ ہے میرا، یہ علماء سے میں پہلے تائید لے لیتا ہوں، ان سے پوچھے بغیر تائید لے لیتا ہوں کہ وہاں مزار پہ بھی چادر ڈالیں. جو وہاں سے زیادہ اضافی چادریں ڈالتے ہیں، بجائے ان کی نیت کے ایصال ثواب سے لے کے خرید کر کسی یتیم بچی کے سر پہ ڈالیں. جب تک وہ نماز پڑھتی رہے گی اس کا سر ڈھانپا رہے گا، بری سرکار بھی خوش ہو جائیں گے، مدینے کے تاجدار بھی خوش ہو جائیں گے. لائٹیں بھی لگائیں، سب کچھ کریں، مگر کسی غریب کے میٹر کٹ گیا ہے، کسی یتیم بچے کا، کسی بیوہ کا، تو اگر لائٹیں اور کر رہا ہے، آپ نے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، اس کی بجلی کا بل دے کے اس کے گھر کی لائٹ جلا دیں، جب تک اس لائٹ میں سجدہ کرتے رہے گی تو یہ میلاد کا ثواب ہوتا رہے گا. کبھی اس انداز میں میلاد بنا کے دیکھیں، محلے میں لسٹ بنائیں، یہ سب کو رکھیں ان کو جی، یہ جتنے یہ بڑے بڑے حضرات ہیں ماشاءاللہ یہ خرچ بھی کرتے ہیں، اللہ نے دیا بھی ہے، اللہ کے نام پہ خرچ بھی کرتے ہیں. آپ آئیں نہ دیں تو یہ بات ان کو کہیں گے جی ہم نے اس دفعہ اتنے گھرانوں کو، غریب گھرانوں کو، یتیموں بیواؤں مسکینوں کو راشن دینا ہے میلاد کے پر. 2 خاندان بھٹی صاحب آپ کے ذمہ، ایک خاندان راجہ صاحب آپ کے ذمہ، ایک خاندان ڈاکٹر صاحب آپ کے ذمہ. میں کہیں مل جاؤں مجھے بھی پکڑ کے شاہ جی یہ خاندان آپ کے ذمہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، کرتے ہیں، یہ خیر بتانے کی ضرورت نہیں. آپ اس طریقے سے کہیں نا، پھر نہ نام لکھیں فلاں میلاد کمیٹی، نہ نام لکھیں فلاں راجہ صاحب، فلاں شاہ صاحب، فلاں بھٹی صاحب، فلاں چودھری صاحب، صرف اوپر لکھیں کہ تحفہ جشن عید میلاد النبی، نیچے لکھیں یکی از غلامان مصطفیٰ. بس جب وہ یتیم کے گھر کھانا پکے گا نا، بیوہ کے گھر کھانا پکے گا، جب ان یتیموں کے گھر کھانا 2-3 قسم کے کھانے دسترخوان پہ ہوں گے نا، وہ رو کر کہیں گے با مدینے کے تاجدار تیری عزت کو سلام، تیری عظمت کو سلام. خود تو دنیا سے تشریف لے گئے مگر آج تک یتیموں کو پالنے کا بندوبست کر کے چلے گئے. کبھی اس انداز میں بھی میلاد منا کے دیکھیں. یہ میرے پیغام تھے اصلاح کے. اور اے دیکھیں کون کہتا ہے ہم میلاد میں محبت کی باتیں نہیں کرتے؟ یہ سرکار کا پیغام ہے. اور 6-10 کھانے اپنے دسترخوان پر سجانے والوں، کبھی غریب کے بچے کو بھی دیکھو جو برگر کا اور روٹی کا ٹکڑا کچرے کے ڈھیر سے چن رہا ہے. کل میرے مجھ سے آپ سے اس کا بھی سوال ہوگا. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا خیال رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں، مسکینوں کا خیال رکھیں. کیا حدیث صحیح میں نہیں آتا سرکار نے فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوں گا سب سے پہلے وَمَعِيَّ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، میرے ساتھ امت کے غریب مومن ہوں گے. غریب جن کا کوئی سہارا نہیں، رسول اللہ ان کا سہارا ہے. فرمایا میں ان کو پہلے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا. تو پھر مجھے اور آپ کو یہ کہنا نہیں چاہیے کہ کونین میں ہمیں کوئی نہ چارہ نظر آیا، کونین میں ہمیں کوئی نہ چارہ نظر آیا، آیا تو محمد کا سہارا نظر آیا. حضور کا ذکر
یہ نعت ہے. میلاد اور کیا بھائی؟ تلاوت غلط ہے، نعت پڑھنا غلط ہے، حضور کی شان اور سیرت بیان کرنا غلط ہے، نعت سننا غلط ہے، ذکر کرنا غلط ہے، اور لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلانا غلط ہے جی میلاد ایسا ہے ایسا ہو. میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ جہاں رسول اللہ کی یاد ہوتی ہے وہی محفل میلاد ہوتی ہے.